نماز کے اندر دو احوال ایسے ہیں جن میں دعا کرنے کی خصوصی ترغیب شریعت کی طرف سے آئی ہے۔ پہلی حالت ہے سجدے کی حالت میں، اور دوسری حالت ہے سلام پھیرنے سے قبل، تشہد کے تمام دعاؤں سے فارغ ہو جانے کے بعد۔ اس لیے ان دو حالتوں میں ایک انسان کو بکثرت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ ایک انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، فرماتے ہیں وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاءَ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ سجدے کی حالت میں مناسب ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے، اس لیے اس حالت میں بکثرت اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ تو یہ ایک سجدے کی حالت ہے۔ دوسری حالت ہے تشہد کی تمام دعاؤں سے فارغ ہو جانے کے بعد سلام پھیرنے سے قبل۔ حدیث کے اندر ہے ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء، اس کے بعد جو بھی دعا مانگنا چاہے مانگے۔ ان دو حالتوں میں انسان کو بکثرت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپنے الفاظ میں ایک انسان دعا کر سکتا ہے یا عربی الفاظ کے ساتھ ہی دعا کرنا شرط ہے؟ تو اس مسئلے میں راجح یہی ہے کہ اپنے الفاظ میں اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استاد محترم شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ سے ایک دو بار نہیں، کئی بار اس سوال کے جواب میں یہی سنا کہ اپنے الفاظ میں بھی ایک انسان دعا کرنا چاہے تو دعا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو جس زبان کو جانتا ہو اپنی زبان میں وہ دعا کرے۔ یہ صرف فضیلت عرب والوں کے لیے نہیں ہے کہ وہی کر سکتے ہیں، اور غیر عرب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہے۔ کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو امتحان میں کامیابی چاہیے، کسی کو اور کچھ چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہر ایک کی مصلحت الگ ہے، ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہے، تو اسے اپنے الفاظ میں دعا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ عربی الفاظ وہ نہیں جانتا، عربی زبان سے واقف نہیں ہے، لہذا یہ فضیلت صرف عرب والوں کے لیے خاص ہو اور باقی دنیا کے لوگ محروم رہ جائیں، شریعت ایسی تفریق نہیں کرتی۔ امام ابن بطال المالکی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی شرح میں بہت سارے سلف صالحین سے یہ نقل کیا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں خصوصاً اپنی ضرورت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ جس کو جو ضرورت ہوتی، مشروع دعاؤں کے بعد، مسنون دعاؤں کے بعد غیر مسنون دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے غیر مسنون دعائیں جو ہے، جن کی سنت سے کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا، ان دعاؤں کو بھی اگر کوئی سجدے کی حالت میں کرنا چاہے یا سلام پھیرنے سے قبل کرنا چاہے، اس کی گنجائش ہے شریعت کی طرف سے، اور ایک انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ رب